حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ آپ کا ابا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ بچپن سے نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجہ کے خطیب و شجاعت اور بہادری میں سب سے لائق و فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے، عزم و حوصلہ میں ضرب المثل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، اور فضیلتیں اور فضائل بے شمار۔ آپ نہایت سخی اور فیاض تھے، دوسروں کا دکھ بانٹتے تھے، عابد اور پرہیزگار تھے، مجاہد و جاں باز ایسے کہ نہ دنیا کو ترک کیا اور نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے، کنویں سے پانی نکالتے، اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے اور وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ آپ میں بہت زیادہ تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دے دی تھی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ 9 ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا اور ان کی روانگی کے بعد سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر رسول پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ آپ کو بچپن میں ہی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی دولت ایمان کو حاصل کیا۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی مقام خاص حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں بھی شامل ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے ہیں، جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ مکی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کو جھیلتے رہے۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مواخاتی بھائی بنایا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے بغض رکھنے والے کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام حاکم نے حضرت زبیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ آپ ہی وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ کے پاس لوگ گئے۔ سب اس بات کی امید اور خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ان کی آنکھیں آشوب کا شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلواؤ۔ وہ تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت حضرت علی سجدے میں تھے کہ ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا۔ آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی۔ اس وقت مسجد کوفہ میں امیر المومنین نے یہ جملہ ادا کیا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ یوں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری سفر
خانہ کعبہ میں ولادت سے شروع ہو کر مسجد کوفہ میں شہادت تک ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر بسر ہو کر رہتی دنیا تک مینارہ نور بن گیا۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع ہے۔